اچھا کام کرنے کی سعادت ملے اس میں ہمیں اچھی نیتیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کروں گا، ثواب کے لیے کام کروں گا، دکھاوے سے بچوں گا، ریاکاری سے بچوں گا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی اچھی نیتوں کے ساتھ جب ہم اچھا کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا. پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. عمل کتنا مختصر ہے کہ صرف روزانہ 50 بار کوئی درود پاک پڑھ لے، انعام کتنا بڑا ہے، ریوارڈ کتنا بڑا ہے کہ اسے قیامت کے دن میرے آقا فرما رہے ہیں میں خود اس سے مصافحہ کروں گا، میں خود اس سے ہاتھ ملاؤں گا. تو ایک امتی کو چاہیے، ایک غلام کو چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. اور یاد رکھیے جو دنیا میں اپنے پیارے آقا، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑھے گا تو قیامت کے دن حضور کی مجلس میں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بیٹھے گا. ہم میں سے کس کس کو حضور کے قریب ہونا ہے؟ سب کو ہونا ہے نا. جس کو حضور کی قربت مل گئی، حضور کے قریب بیٹھنے کا موقع مل گیا، وہ انشاءاللہ دونوں جہاں میں اسے بیڑا پار بھی ہوگا، دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی برکتیں نصیب ہوگی. ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، چاہے وہ دینی طلبہ ہو، دینی مدرسوں سے وابستہ ہوں یا اسکول کالجز یا یونیورسٹیز سے وابستہ ہوں، جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ ہمارا مستقبل کا، فیوچر کا سرمایہ ہوتے ہیں. اور انہوں نے آگے جا کر کسی نے جج بننا ہے، کسی نے آئی پی ایس کی تیاری کرنی ہے، کوئی کیا بننا ہے، کسی نے کیا بننا ہے، الگ الگ منصب پر، عہدوں پر جانا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کا کام کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، امت کا سہارا بننا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان سے نہ بچا جائے تو ترقی اور کامیابی کو زوال لگ سکتا ہے. بڑی بڑی کامیابیاں رک جاتی ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک شخص وہ ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا تو ہے، اس کو بہت کچھ نالج ہے، بہت کچھ جانتا ہے دین اور دنیا کے حوالے سے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اس کا لہجہ اچھا نہ ہو، اس کو بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہ ہو، تو مجھے بتائے کہ اس سے کون محبت کرے گا، اسے کون اپنے یہاں جاب پر رکھے گا، یا اسے کیسے ترقی مل سکتی ہے؟ اس سے تو لوگ دور بھاگیں گے. تو جو چیزیں ہماری ترقی میں رکاوٹ ہیں، جن کی وجہ سے ہماری کامیابیاں رک سکتی ہیں، آج کے بیان میں انشاءاللہ الکریم ان باتوں پر ہم کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. آج میرے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیطان کے جال. چاہیں تو ٹاپک لکھ لیں. شیطان کے جال کون سے ہیں، وہ کون سے وار اور کون سے جال ہیں جس میں وہ انسان کو پھنساتا ہے اور رب کی نافرمانی کرواتا ہے، ان برائیوں کی طرف لے جاتا ہے جس کی وجہ سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پہلے ایک واقعہ، ایک سٹوری میں آپ کو سنانا چاہوں گا. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی ایک چٹان اوپر کی جانب سے ان کے سر کے قریب آ پہنچی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. وہ چٹان جو تھی ان سے دور ہٹ گئی. پھر خوفناک شیر اور درندے جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہے. جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گئے، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک آ پہنچا. وہ بزرگ جب سجدے کا ارادہ فرماتے وہ چہرے سے لپٹ جاتا
سجدے کے لیے سر جھکاتے تو یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے نماز پر جائے سجدہ پر آ کر منہ کھول دیتا تھا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان یہ کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کی ہیں، آپ بہت ہمت والے بزرگ ہیں، میں آپ سے بڑا امپریس ہوا ہوں، بڑا متاثر ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ میں نہ ڈرا، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہ کروں گا۔ اب شیطان بولا اچھا اپنے اہل و عیال کے بارے میں معلوم کر لیجئے کہ آپ کے جانے کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں تجھ سے کیوں پوچھوں، مجھے کیا ضرورت تجھ سے پوچھنے کی۔ خیر شیطان نے کہا پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں، انہیں کس طرح غلط راستے پر لے کر جاتا ہوں۔ فرمایا یہ بتا دیں، کام کی بات تھی نا، کہا ٹھیک ہے یہ بتا دیں۔ بولا میرے 3 جال ہیں۔ کتنے جال ہیں؟ میرے 3 جال ہیں، اور میں جب یہ جال کسی پہ ڈالتا ہوں تو میں ناکام نہیں ہوتا، مجھے کامیابی مل جاتی ہے۔ وہ 3 جال کون سے ہیں؟ جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے بخل، کنجوسی، پہلے نمبر پر بخل، کنجوسی، دوسرے نمبر پر ہے غصہ، غصہ کرنا، نمبر 3 نشہ۔ یہ 3 جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ جب میں کسی پہ بخل کا جال ڈالتا ہوں تو اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت کم ہے، تو ابھی بہت پیچھے رہ گیا، دیکھ وہ آگے نکل گیا، تو زیادہ مال کما، اسے انہی کاموں میں انگیج رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب واجبات میں یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع آتا ہے، اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو وہ اس میں بھی کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ذہن بنا دیا ہوتا ہے شیطان نے تیرے پاس مال کم ہے تو کوشش زیادہ کر، بچا کر رکھ، آگے کام آئے گا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جب غصے کا جال ڈالنے میں کسی پر کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے ہیں، اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اسی طرح پھینکتا ہوں اور اچھالتا ہوں۔ غصیلہ شخص، اب دیکھیے بڑی مطلب اس میں سمجھنے کی بات ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ غصیلہ انسان جو غصے والا ہے نا، بعض کے لیے مشہور بھی ہو جاتا ہے یار یہ بڑا غصے والا ہے، بات بات پہ غصہ ہو جاتا ہے، بات بات پہ جذباتی ہو جاتا ہے، بات بات پر ناراض ہو جاتا ہے نا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ غصیلہ شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مقام پر فائز ہو، خواہ وہ اپنی دعاؤں سے مردے زندہ کر سکتا ہو، لیکن میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے گی کہ جس کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، کیونکہ غصے میں آدمی جب بے قابو ہوتا ہے تو زبان اس سے کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ جو سمجھ میں آتا ہے بول رہا ہوتا ہے۔ خیر، اور تیسری بات کہتا ہے نشہ تو میرا ایسا جال ہے کہ اس جال میں جو پھنستا ہے، شکار ہوتا ہے، تو میں اس کو بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے لیے پھرتا ہوں۔ اب یہ تینوں جالوں کے بارے میں غور کریں اور سوچیں۔ آج میرا ٹاپک یہی ہے، شیطان کے جال۔ پیارے پیارے میرے بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹس، غور فرمائیے کہ آج یہ تینوں چیزیں ہمارے معاشرے میں کس قدر عام ہیں۔ اسپیشلی اگر ہم بات کریں غصے کی، تو آج ایک تعداد ہے جس میں غصہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں نارملی کسی کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ غصے والا ہے، لیکن جب مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، ہماری نہ سنی جائے، ہمارا کوئی کام نہ ہو، ہمارا کوئی کام رک جائے، تو اب وہ غصے میں آ کر بے قابو ہو کر نہ جانے کیسے کیسے الفاظ زبان سے نکال رہا ہوتا ہے، گالیاں بک رہا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم ایک بک ہے، آپ کو کبھی موقع ملے تو اسے آپ لیجئے گا اور اس کو سٹڈی کیجئے گا، آپ کو بہت معلومات ملے گی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے فرماتے ہیں
کہ غصہ جو ہے نا یہ راکھ میں چھپی ہوئی چنگاری کی طرح ہوتا ہے. سمجھتے ہیں اس بات کو؟ راکھ جب آگ لگتی ہے, آگ جلائی جاتی ہے, تو اس میں جلنے کے بعد لکڑیاں کیا رہ جاتی ہے؟ راکھ رہ جاتی ہے نا. اس میں چھوٹے چھوٹے سے ذرات چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جو جی. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا, غصہ یہ راکھ میں چھپی ہوئی چنگاری کی طرح ہوتا ہے. جب اسے ہوا لگتی ہے تو راکھ ہٹتی ہے اور چنگاریاں جلنا شروع ہو جاتی, نظر آنا شروع ہو جاتی. اسی طرح انسان کے اندر غصہ چھپا ہوا ہے, یہ دل میں ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے غصہ نہیں آتا, غصہ آتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اس پر کوئی بات ایسی آ جاتی ہے جسے یہ پسند نہیں کرتا, تو اب گویا یہ ہوا لگی سے, اور اب وہ اندر انتقام کی جو جذبات تھے, جو اس کے انتقام کا جو ایک ہندی میں جس کو کہا جاتا ہے بھاونائیں تھیں اس کی, وہ چیزیں جاگتی ہیں اور پھر اسے اس بات پر اکساتی ہیں کہ تو لڑ, تو گالی بک, تو ہاتھا پائی کر, یہاں تک کہ غصے میں آ کر انسان وہ کام بھی کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ غصے کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ بندے کو کنٹرول کر لیتا ہے. یعنی اگر بندہ غصے پہ قابو نہ کرے تو غصہ اس پر قابو کر لیتا ہے. اگر اسے صحیح وقت پر اس پر ضبط نہ کیا جائے, اسے روکا نہ جائے, تو بعض مرتبہ قتل تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے. ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا, کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص کی 3 دن پہلے شادی ہوئی تھی. وہ بائک پر کہیں جا رہا تھا اور جب ایک گلی سے مڑتے ہوئے ایک کار سے اس کی گاڑی ٹکرا گئی, تو کار میں سے ایک شخص باہر نکلا جس کی 2 دن کے بعد شادی ہونا تھی. اب ان میں لڑائی جھگڑا ہوا, پہلے گالی گلوچ جس کو کہتے ہیں لفظہ پائی, پھر ہاتھا پائی, پھر یہ نوبت آئی کہ جناب وہ دولہے نے چاقو نکالا اور ہونے والے دولہے نے چاقو نکالا اور بائک والے کو مار دیا. پتہ یہ لگا کہ جس کو چاقو مارا, نا آپ کی توجہ چاہوں گا, جس کو چاقو مارا اس کی 2 دن پہلے شادی ہوئی تھی, اس کا گھر اجڑ گیا, وہ انتقال کر گیا. جس نے چاقو مارا اس کی 2-3 دن بعد شادی ہونی تھی, وہ کہاں چلا گیا؟ جیل میں چلا گیا. اب جس شخص کی 2 دن بعد شادی ہونی تھی اسی کا ایک بھائی تھا جس کی کہیں اور رشتہ چل رہا تھا, ان دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہونی تھی. اب جب ان لڑکی والوں کو پتا لگا کہ ان کا تو خاندان ایسا ہے, یہ تو لڑاکو لوگ ہیں, جھگڑے والے لوگ ہیں, تو اس طرح کے لوگ ہیں, ان سے رشتہ نہیں کرنا, تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ واپس لے لیا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک گاڑی کے ٹکرانے سے اس نے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا, کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس شخص کا مرڈر ہو گیا, وہ قبر میں گیا, یہ جیل میں گیا, اور اس کی وجہ سے اس کے چھوٹے بھائی کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا. تو پتہ یہ لگا کہ اگر ہم اس پر کنٹرول نہ کریں, اس پہ قابو نہ پائیں, تو یہ ہم پہ قابو پا لیتا ہے. 3 گھر 3 خاندان برباد ہوئے یا نہیں ہوئے اس غصے کی آفت کی وجہ سے. آپ دیکھیں گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں, کپڑے پریس نہیں ہوئے ٹائم پر تو لڑائی, غصہ جی, ٹائم پر ناشتہ نہیں ملا, ٹائم پر کھانا نہیں ملا, ٹھنڈا کھانا ملا, غصہ ہو گیا جناب, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. پسند کا کھانا نہ ملے, ہم میں سے کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جو پسند کا کھانا نہ ملے تو گھر میں غصہ کرتے ہوں گے, کبھی امی پہ غصہ کرتے ہوں گے, کبھی بھائی پہ غصہ کرتے ہوں گے. گھر میں کوئی سونے نہ دے تو جناب غصہ کرتے ہوں گے, سوشل میڈیا پر کوئی چیز دیکھنے نہ دے تو غصہ کرتے ہوں گے. تو یہ جو چیز ہے نا ہمارے اندر سے غصہ, اسے نکالنے کی حاجت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصہ بالکل ختم ہو جائے گا, لیکن جب بھی غصہ آئے تو اس کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے, اچھائی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. جیسے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز مبارک میں آپ کو بتاؤں, علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ رضی اللہ عنہ ایک شخص پر آپ نے قابو پا لیا, وہ دشمن اسلام تھا, دشمن خدا تھا, قریب تھا کہ اس کو آپ سزا دیتے, اس کے سینے پر آپ چل کر بیٹھ گئے, لیکن اس شخص نے موقع پا کر آپ کے رخ زیبا پر کیا کیا؟ تھوک دیا. جیسے ہی اس نے تھوکا, آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے سے اتر گئے. لوگوں نے کہا آپ نے تو قابو پا لیا تھا, آپ نے کیوں نہیں مارا؟ فرمایا میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو اب مجھے غصہ آیا, اور مجھے یہ لگا کہ اب میرا لڑنا اللہ کے لیے نہ رہا بلکہ اپنے ذات کے لیے ہو گیا, میں اس لیے وہاں سے اتر گیا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں, آپ کو کہیں نہیں ملے گا
کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے اپنے لیے کہیں لڑائی کی ہو, کسی کو کچھ کہا ہو, سزا دی ہو, کچھ فرمایا ہو؟ نہیں, اپنی دشمنوں کو میرے آقا علیہ السلام نے معاف ہی فرمایا. کہ فاتح مکہ کا واقعہ ہوا تھا, فتح ہوا تھا مکہ, اور میرے آقا علیہ السلام فاتح مکہ بن کر مکے میں تشریف لائے تھے. اس وقت لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام پر بڑا ظلم کیا تھا, بڑا ستایا تھا, بڑی تکلیفیں دی تھی, وہ اس انتظار میں تھے کہ اب تو یہ فاتح مکہ بن کر آئے ہیں, اب تو ہمیں جناب پنشمنٹ ملے گی, سزا ملے گی, اب پتہ نہیں محمد عربی ہمارے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے. خوف زدہ تھے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا, آج سب کو معاف کیا جاتا ہے. بدلہ نہیں لیا. لیکن آج یہ غصہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بندہ بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈتا ہے. اچھا بتائیں آپ کو غصہ کس پر نافذ کیا جاتا ہے؟ اپنے لیول کے بندے پر, یا اپنے سے کوئی عمر میں, ایج میں, کلاس میں, درجے میں چھوٹا ہو نا, اس پہ غصہ جلدی نافذ ہو جاتا ہے. غصہ آیا, مار دیا, کچھ بول دیا. لیکن اپنے سے اوپر والے پہ جب غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جی بتائیے کیا ہوتا ہے؟ اپنے سے اوپر والے پر جب کوئی غصہ کرے تو کیا امپلیمنٹ کا موقع ملتا ہے؟ خوف ہوتا ہے, کیسے امپلیمنٹ کروں, کیسے نافذ کروں, ڈر ہوتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کسی پہ غصہ آتا ہے نا تو رگوں سے خون جو ہے نا وہ ایک دم جوش مارتے ہوئے اوپر کی طرف چڑھتا ہے, اور اگر اس کا امپلیمنٹ نہ کیا جائے, یعنی امپلیمنٹ نہیں کر پاتا کسی وجہ سے, تو کیا ہوتا ہے, وہ سارا خون جمع ہو جاتا ہے دل میں. امام غزالی فرماتے ہیں اس سے اس شخص کا کینہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے, دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. یہ سائیڈ ایفیکٹ پہ غور کریں آپ کہ غصہ کرنے سے, ایک ریسرچ کے مطابق جب کوئی شخص 5 منٹ کا غصہ کرتا ہے نا, گھر میں کرے, اسکول میں کرے, کالج میں کرے, بازار میں کرے, بس میں کرے, ٹرین میں کرے, بھائی پلین میں کرے, 5 منٹ کا غصہ 5 گھنٹے کے لیے اس کے اعضاء کو, جو اس کے پارٹس آف باڈی ہے, اس کے اعضاء کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. جب غصہ کرتا ہے تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا, کوئی اچھی بات کی طرف جلدی وہ مائل نہیں ہو پاتا, ذہنی ڈسٹرب ہو گیا نا اس کا. تو غصے کا اثر جو ہے نا ہماری باڈی پر بھی پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے غصے کا اثر زبان پر کیا ہوتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے اس کا اثر زبان پر یہ ہوتا ہے کہ زبان سے غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں, گندی گندی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں, تانے بندہ زبان سے ہی دیتا ہے نا, دل آزاری کدھر سے کرتا ہے؟ زبان سے ہی کرتا ہے. کسی مسلمان کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ کہاں سے کرتا ہے؟ زبان سے. اب غصہ آیا, اس کا اثر زبان پر پڑا اور زبان باہر آئی اور نہ بولنے کا بول دیا. اسی طرح غصے کا اثر دل پر کیا پڑتا ہے؟ تو غصے کا اثر دل پر یہ ہوتا ہے کہ جس پر بندے کو غصہ آیا اس سے بدلے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا, موقع ڈھونڈتا رہتا ہے. کبھی اسکول میں لڑے گا, کبھی اسکول کے باہر تیاری کر کے رکھے گا کہ جناب باہر نکلے اور میں بس اپنا بدلہ لے لوں. تو یہ جو بدلے کا جو جذبہ ہے نا, یہ آیا کدھر سے؟ اسی کو تو غصہ کہتے ہیں. اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایسے شخص کے دوست بھی کم ملیں گے آپ کو جو بہت زیادہ چڑچڑا ہو, غصیلا ہو نا, ایسے شخص کے دوست آپ کو کم ملیں گے. لیکن جو پیار محبت سے رہنے والا ہو, نرمی والا ہو, محبت سے پیش آنے والا ہو, عزت دینے والا ہو, ایسے شخص کے دوست آپ کو زیادہ ملیں گے. ایسے بندے کے چاہنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے. تو اگر آپ لائف میں کامیابی چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, سکسیس چاہتے ہیں, تو اپنے اندر سے کیا نکالنا ہوگا ہم کو؟ سب کی ایک ساتھ اگر آواز آ جائے, غصہ. اب یہاں مطلب یہ ہے کہ کسی کا غصہ زیادہ ہوتا ہے, کسی کا کم بھی ہوتا ہے. کوئی بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے کہ جناب بس وہ مجھے نہ کی تو نہ کی کیسے, مجھے منع کیا تو منع کیا کیسے, مجھے منع کر دیا. برداشت ہوتی نہیں ہے بعض میں. اگر ہمارے اندر قوت برداشت آ جائے, قوت برداشت اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ جن کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی ہے نا, ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے, ٹرینوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں, سیٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, جی ہاں, ہاتھا پائی ہو جاتی ہے ٹرین کے اندر, بسوں میں لڑ رہے, کسی کا پیر رکھا گیا پیر پر جناب تو لڑائی شروع ہوگی, گالی گلوچ شروع ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بڑی اچھی مثال دے کر آپ نے ایک مرتبہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی نجاست سمجھتے, کوئی گندی چیز اٹھا کر منہ میں رکھ لے. امام غزالی فرماتے ہیں مثال دے کر گالی کے حوالے سے کہ اگر کوئی گندی چیز, کوئی نجاست اٹھا کر منہ میں رکھ لے تو اس سے صرف منہ ناپاک ہوتا ہے,
لیکن جب کوئی گالی بکتا ہے تو اس کا پورا باطن ناپاک ہو جاتا ہے. اور مسلمان کو گالی دینا یہ حرام ہے. جب غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے بندہ؟ گالی بکتا ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو گالی بکتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا آپ کی. جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بدلے میں؟ جی آپ سے ہی بات کر رہا ہوں میں. کوئی کسی کو گالی بکتا ہے تو ریپلائی میں دعائیں دیتا ہے یا وہ بھی گالی بکتا ہے؟ تو ہم کسی کو برا بول کر اپنے ماں باپ کو برا کیوں کہلوا رہے؟ ہم کسی کو گالی بک کر کسی کے ذریعے اپنے ماں باپ کو گالیاں کیوں دلوا رہے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو. ہم ان باتوں پر شاید اتنا توجہ نہیں دیتے. میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، غصہ ایک مرض تو ہے، ایک بیماری ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تو غصے میں بہت اچھلتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ غصے میں بہت اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ گرا دے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے بارے میں امام غزالی نے یہاں تک لکھا کہ اس باب میں، اس معاملے میں محنت کرنا، مشقت کرنا اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا یہ فرض ہے. آج آپ کے درمیان اس ٹاپک کو لینے کی وجہ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک تعداد ہے جس کے اندر قوت برداشت نہ رہی. برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر سے کم ہوتی چلی جا رہی. اور یہی وہ عمر ہے، اگر اس عمر میں ہم ان چیزوں میں ڈھل گئے کہ ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، معاف کرنے کا جذبہ اگر ابھی اس عمر سے ہمارے اندر آ گیا نا، تو انشاءاللہ آگے کی زندگی بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی. تو کون کون نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ غصے سے بچیں گے؟ اگر اپنا کام نہیں بھی ہوا تو بھی کیا کریں گے؟ صبر کر لیں گے. کھانا ٹائم پر نہیں ملا، پسند کی ڈش نہیں ملی، کوئی بات نہیں، صبر کر لیں گے. جی گھر میں کپڑوں پر پریس نہیں ہوئی تو غصہ کر رہے، کبھی والد صاحب پہ غصہ کر رہے، موبائل نہیں دلایا تو غصہ، بائک نہیں دلائی تو غصہ، نئے کپڑے نہیں دلائے تو غصہ، فلاں کی طرح مجھے لینا تھا نہیں دلایا تو غصہ. ایک تعداد نے اپنے والد صاحب کو تو اے ٹی ایم کا کارڈ ہی سمجھ کے رکھا ہے. جی ہاں، جیسے اے ٹی ایم کا کارڈ مشین پہ لگایا کیش مل جاتا ہے نا. بہت سارے بچوں نے اپنے والد صاحب کو اے ٹی ایم کا کارڈ بنا کے رکھا ہے، بس فرمائش پوری کرنے کا ذریعہ. کون؟ والد صاحب. فلاں چیز لینی ہے، والد صاحب. فلاں چیز نہیں ملی تو والد صاحب نے نہیں دلائی. کبھی والد صاحب کو پانی پلایا آگے بڑھ کر؟ کبھی والد صاحب کی پسند کا خیال کیا ہے ہم نے؟ ہمیشہ والد صاحب والدہ نے ہماری پسند کا خیال کیا. کبھی ہم نے اپنے والدین کی پسند کا خیال کیا؟ کبھی ان کی پسند کا خیال کرتے ہوئے کہ جو فروٹ انہیں پسند تھا، چلے آج وہ پھل اپنے والد صاحب کو کھلاتا ہوں لے جا کر. ہمیشہ والد صاحب ہی ہماری پسند کا خیال کرتے ہوئے ہماری پسند کی چیزیں ہمیں لا کر دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے جو اپنے والدین کی پسند کا خیال کرتے ہیں؟ ہم نے صرف غصہ نافذ کرنا ہے، ہماری خواہشات پوری نہ ہو، ہماری ضرورتیں پوری نہ ہو تو ہم نے غصہ کرنا ہے، ناراض ہو کر کمرے میں چلے جانا ہے، روم میں چلے جانا ہے. تو یہ انداز اچھا نہیں ہے. چلیں آج کے اس بیان سے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ شیطان کے اس جال میں نہیں پھنسیں گے. ورنہ یاد رکھیے اس غصے سے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے، ایک بکلیٹ ہے آپ کا، جس کا نام ہے غصے کا علاج. چاہیں تو اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، اسے پڑھیے گا، بہت زبردست رسالہ ہے. آپ فرماتے ہیں غصے سے 16 طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. کتنی؟ 16. اس میں حسد بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں گالی گلوچ بھی ہے، اس میں قطع رحمی بھی ہے کہ رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. غصہ آیا تو جناب رشتے توڑ کر بیٹھ گئے، پھوپھی سے رشتہ توڑ دیا، چچا سے رشتہ توڑ دیا، سگے بھائی سے رشتہ توڑ دیا. تو یہ غصے سے بھرا ہوا جو انسان ہوتا ہے نا، یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا شخص اکیلا رہ جاتا ہے. ایسے لوگوں کا جو وسیلے لوگ ہوتے ہیں ان کے سپورٹ میں لوگ کم آتے ہیں، لیکن جو نیک طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سپورٹ کے لیے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو چلیں آج ایک بات تو فائنل ہوئی ہماری کہ ہم انشاءاللہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کریں گے. سب کی آواز نہیں آئی. اور اب یہ ہوتا تبھی ہے کہ جب سر پہ آتی ہے تب پتہ چلتا ہے. جب کوئی سا موقع آیا اور اس وقت ہم نے غصے پر ضبط کر لی، برداشت کر لیا، تو سمجھے آج کا یہ بیان کا ٹاپک ہمارا کامیاب ہو گیا. لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس وقت یاد نہیں آتا. یہ بھی شیطان کی طرف سے ہی ایک جال ہی ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ وہ باتیں بھول جاتا ہے بندہ کہ یار مجھے یہ سمجھایا گیا تھا کہ صبر کرنا ہے، معاف کر دینا ہے، درگزر کرنا ہے. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جو بڑا غریب تھا،
اس کے بعد پیسہ نہیں تھا کہ وہ صدقہ کرے اللہ کی راہ میں. اس نے ایک دن نیت کی کہ یا اللہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں کہ میں صدقہ کروں، بس یہی کہ جو میری عزت خراب کرے، جو مجھے برا بھلا کہے، میں اسے پہلے سے ایڈوانس میں معاف کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کے نبی کی طرف وحی آئی کہ اس شخص کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ نیت قبول فرمائی اور اس پر اس کی مغفرت فرما دی، اسے بخش دیا گیا. عمل کیا تھا؟ کچھ تھا نہیں دینے کے لیے اللہ کی راہ میں، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایڈوانس میں لوگوں کو معاف کر دیا. لڑنا جھگڑنا نہیں ہے ہماری طبیعت میں، لڑائی جھگڑا، مل کر کہیے لڑائی جھگڑا ہماری طبیعت میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا جال جو شیطان کا، جو ابلیس کا ہے، وہ کون سا تھا؟ نشہ. میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ آپ کو پہلے سناتا ہوں. ایک بزنس مین نوجوان کا بیٹا تھا جو 21 سال کا تھا. وہ کالج میں پڑھتا تھا، کالج میں اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھائی کر رہا تھا. ایک دن وہ جمعہ یعنی فرائیڈے نائٹ اپنے ہاسٹل سے نکلا اور سنڈے نائٹ واپس آیا. آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا. اگلی صبح کافی دیر تک جب وہ باہر نہ نکلا تو مجبوراً انتظامیہ نے دروازہ کھولا. نوجوان بیڈ پر بے سود پڑا ہوا تھا. اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے اور کئی گھنٹے گزر چکے. موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم ہوا تو پتا چلا کہ یہ نوجوان ہیروئن کا عادی تھا اور ہیروئن کی زیادہ ڈوز لینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. جوان بیٹے کی اچانک موت پر اس کے والدین کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے کہ اتنی آسانی سے بچے بڑے نہیں ہوتے. والدین اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے، انہیں سنبھالنے، انہیں بڑا کرنے میں کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں، کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں. لیکن نادان بچے جو ہیں وہ بعض مرتبہ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے اور وہ ایسے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ایسے راستے پر چلے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی لائف بھی داؤ پر لگ جاتی ہے، ان کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے اور والدین بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ صحت مند افراد ہی صحت مند سوسائٹی کی بنیاد ہوتے ہیں. پھر سے بولوں، صحت مند افراد ہی صحت مند معاشرے یعنی سوسائٹی کی بنیاد ہوتے ہیں، اور نشہ اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ایک بڑی تعداد میں کم عمر کے بچے، نوجوان، یہ نشے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی کچھ تو وجوہات ہوں گی. آخر کیا وجہ ہے کہ تعداد نشے کی طرف جا رہی، نشے کی عادی بن رہی؟ اس کی کچھ وجوہات میں بیان کرتا ہوں. اگر آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں تو آپ کا فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ الکریم. حالانکہ یہ کلاس روم نہیں ہے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں لکھنے سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے. علم کو لکھ کر قید کر لو. بعض باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں لیکن پوائنٹس بنا لیں گے آپ، پوائنٹس کی صورت میں سے لکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں یاد رہیں گی. جس میں پہلے نمبر پر ہے علم و عمل کی کمی. پہلی بات کیا ہے؟ نشے کی طرف جانے کا ایک سبب کیا ہے؟ علم و عمل کی کمی. کہ جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی ہوئی اور ملنے والی تعلیمات ہمیں پتہ ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جب علم ہی نہیں ہوگا تو علم جو ہے وہ جہالت کی طرف لے جاتا ہے. علم نہ ہونا یہ جہالت کی طرف لے جاتا ہے. علم نہ ہونا یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اور اس میں سے ایک گناہ نشہ بھی ہے. ہر وہ نشہ کہ جس کی وجہ سے بندہ ماں اور بہن کا، ماں اور بیوی کا فرق بھول جائے، حرام ہے نا. یہ وہ نشہ کہ جو تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں نشہ لائے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا. اچھا، دوسرا سبب انجام سے غافل ہونا. دوسری وجہ کیا ہے نشے کی طرف جانے کی؟ انجام سے غافل ہونا. کہ اینڈ آف دی ڈے ریزلٹ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے مجھے. اگر اس کے اینڈ پر، اس کے نتائج پر غور کر لیا جائے تو بندہ بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. کہ نشے والا انسان، اب مجھے بتائے کہ اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے، ڈرگز لیتا ہے، ہیروئن لیتا ہے. اب تو ابھی آتے آتے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ٹائر کے ذریعے، جو گاڑی میں ٹائر لگتے ہیں، اس کے ذریعے بھی نشہ لیا جا رہا ہے.
طرح طرح کے نشے ہمارے سوسائٹی میں لیے جا رہے ہیں جو ہماری نیو جنریشن کے لیے بہت زیادہ تباہ کن ہے. تو انجام سے کے بارے میں غور کر لیا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں فرمان آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا, جس کا خلاصہ یہ ہے, سمرائز کر کے اگر بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی کام کرنے لگو, جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو اس کے انجام پر غور کر لو کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا. فرماتے ہیں اگر اس کا انجام, اس کا ریزلٹ اچھا ملے, اچھا ہو تو کر لو, اور اگر اس کا انجام برا ہے تو اس سے باز آ جاؤ. یہ ایک ایسا فارمولا ہمیں مل گیا حضور علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جو بھی آپ کام کریں, دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو, آپ اس سے پہلے ایک مرتبہ رک کر غور کر لیں, یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا. مجھے بتائیں, نشہ کرنے والے کو کوئی اپنی لڑکی دے گا, اس کا رشتہ ہوگا؟ نشہ کرنے والے کو کوئی اپنے یہاں کام پر رکھے گا؟ نشہ کرنے والا خود اپنا کام کاج بھی نہیں کر پاتا. کیوں؟ کیونکہ جب نشے کی لت لگ جاتی ہے تو وہ پھر چوری کی طرف بھی چلا جاتا ہے. وہ گھر کے برتن بیچنا شروع کر دیتا ہے, گھر سے چوریاں کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی بہن کی جویلری سیل کرنے چلا جائے گا, چوری کرے گا. کبھی ماں کی جویلری چوری کرے گا. کبھی والد صاحب کے پاکٹ میں سے رقم چرائے گا. کیوں؟ اسے نشہ لینا ہے, اسے نشہ خریدنا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس, ہمیں اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے انشاءاللہ. اگر آپ اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا چاہتے ہیں, روشن کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے آپ کو نشے سے ہمیشہ بچا کے رکھیے گا. اور وہ لوگ جو اس طرف جا رہے ہیں, یا آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے, ہم نے اس سے کوئی دوستی نہیں رکھنی ہے. اگلی بات, تیسری وجہ نشہ عام ہونے کی, آسانی سے مل جانا. یہ بھی ایک وجہ ہے نا, آسانی سے مل جاتا ہے. اب تو پتا چلا ہے کہ بہت سارے اداروں میں بھی سیل ہوتا ہے, بازاروں میں سیل ہوتا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس سے بھی ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور ایسے افراد بھی, ایسے کیسز بھی سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر میں بہت بڑا بزنس اور بہت زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر اس کام میں لگا دیا جاتا ہے. یار کیا کر رہے ہیں آپ, زندگی میں شارٹ کٹ لیجئے, شارٹ کٹ ماریے. اتنا پڑھ کر کیا کریں گے, اتنا سب محنت کر کے کیا کریں گے, یہ شارٹ کٹ وے ہے. یہ کام کرو, بہت جلدی ترقی کر لو گے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ ترقی کدھر جاتی ہے؟ سلاخوں کے پیچھے. زندگی سلاخوں میں نکل جاتی ہے, جوانی برباد ہو جاتی ہے. ماں باپ کا دیکھیے, سوچئے کوئی ایک ہی بیٹا تھا کسی ماں باپ کا, ایک ہی بیٹا تھا. ماں باپ نے اپنے آنکھوں میں ارمان رکھے ہوئے تھے, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا انجینئر بنے گا, میرا بیٹا فلاں منصب پر جائے گا, ہمارا بڑھاپا سنبھل جائے گا, ہم نے اس کے لیے اس کو پڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, جب یہ قابل انسان بن جائے گا تو ہم اپنا بڑھاپا اچھے سے گزاریں گے. لیکن کیا ہوا, بڑھاپے میں وہ اولاد سے فیضیاب ہونے اور اولاد سے وہ خدمات لینے سے پہلے ہی محروم ہو گئے نا. تو ہم نے اس طرح کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اسی طرح چوتھا سبب نشہ عام ہونے کا یہ ہے کہ تفریح کے طور پر انجوائے کرنے کے لیے چلے گئے جناب, کوئی پکنک پوائنٹ پر چلے گئے, کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے, وہاں جا کر نشہ لیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے نشے کے عام ہونے کا. تو کبھی بھی کہیں بھی ہم نے ان چیزوں میں لاپرواہی کا شکار نہیں ہونا. پوائنٹس ایسے ہیں کہ ان کی ڈیٹیل میرے پاس کافی لکھی ہوئی ہے, لیکن میں صرف آپ کو ہیڈنگز پڑھ کر آگے بڑھ رہا ہوں. اسی طرح پانچواں سبب ہے بری صحبت, اور یہ بڑی اہم بات ہے. میں اور آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ہم کیسی کمپنی میں ہیں, کس کی کمپنی میں, کس کے ساتھ ہیں, کیسے لوگوں کی صحبت میں. یاد رکھیے, ہم اچھے لوگوں کی صحبت سے اچھے جانے جاتے ہیں اور برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے برے جانے جاتے ہیں. دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ جناب جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے, اگرچہ وہ نشہ نہیں کرتا ہو. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں میں تھوڑی نشہ کرتا ہوں, میں تھوڑی شراب پیتا ہوں, میں تھوڑی بیئر پیتا ہوں, میں تھوڑی ایسا کام کرتا ہوں, بس دوست ایسے ہے میرے, میں ایسا نہیں کرتا. لیکن آپ نے سنا ہوگا, اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت, سب کی آواز نہیں آئی, برا بنائے گی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں. اگر ہم اچھوں کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اچھائیوں میں آگے بڑھیں گے, اور اگر برے دوستوں کے ساتھ ہیں یا برے دوست مل گئے ہیں اور آپ ان کو کمپنی دے رہے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں, تو پھر ایک وقت آئے گا ایسا
کہ بروں کی وجہ سے برائی میں مشہور ہو جائیں گے. تو ہمیں بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح کثرت مال، ایک 7واں سبب جو ہے وہ کثرت مال ہے. بہت زیادہ اللہ اکبر. ایک سبب جو 6 پوائنٹ ہے، 6 نمبر کا پوائنٹ ہے، وہ ہے ڈپریشن. ڈپریشن کی وجہ سے بھی نشے کی طرف بندہ چلا جاتا ہے. کسی چیز کو بہت زیادہ سوچ لیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اگر میں پاس نہیں ہوا، میرے نمبر کم آ گئے تو سوسائٹی میں کیا ہوگا، رشتہ دار کیا بولیں گے، اسکول میں میری کیا ویلیو رہ جائے گی. ڈپریشن کی وجہ سے بھی نشے کی طرف چلا جاتا ہے. اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچا کے رکھے. جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا. ہمارے نصیب پہ کوئی چھین نہیں سکتا، کسی کے نصیب ہم چھین نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو ڈپریشن کی وجہ سے بھی نشہ عام ہوتا ہے. ڈپریشن کے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے تاکہ ہم ڈپریشن کی طرف نہ جائیں. کہ ڈپریشن خود ایک مرض ہے. ڈپریشن والا آدمی یہ بھی کہیں کا نہیں رہتا. جی ایسے ہی ہے نا. اسی طرح کثرت مال، کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، بہت زیادہ دولت ہو، تو بہت زیادہ مال و دولت والا انسان بھی فیشن کے طور پر نشہ کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس کیا کمی ہے، میرے پاس کیا رکاوٹ ہے، مجھے کون منع کرے گا. وہ دوستوں کو ساتھ میں لے کر جا کر جناب نشہ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح غربت ہے. کوئی غریبی کی وجہ سے نشے کی طرف چلا جاتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا فلاں شرابی بن گیا. کیوں شرابی بن گیا؟ تو جناب وہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا. گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، کام پورا نہیں ہو رہا تھا، تو یہ کون سا سولوشن تھا کہ شراب کی طرف چلا گیا؟ شراب پی کے کون سا سولوشن مل جائے گا اس کو؟ جی شراب پی کر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نالی کے پاس پڑا ہوتا ہے، کوئی گٹر کے پاس پڑا ہوتا ہے، کوئی گندگی میں پڑا ہے، تو اس پر جانور بھی پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتا ہے، بچے بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو نشہ کرنے والے انسان کی کہیں بھی ویلیو نہیں ہوتی، نہ سوسائٹی میں، نہ خاندان میں، نہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے. وہ اپنی فیملی میں رسوا ہو جاتا ہے. یہ بہت بری چیز ہے. اسی طرح گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے بھی، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے بھی کوئی نشے کی طرف چلا جاتا ہے. کیوں؟ بار بار گھر میں جب بچے جھگڑا دیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں، آپس کی ناچاکیاں دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کوئی نشے کی طرف چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس کو نام دیتے ہیں غم بھلانے کے لیے، غم مٹانے کے لیے. تو غم بڑھانے والا کام ہے. آپ جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کے غموں میں اضافہ ہوگا. غم بڑھیں گے یا غم مٹیں گے؟ غم بڑھیں گے نا. طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی نشہ کرنے والے کو. خیر، تو یہ شیطان کے وہ جال ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے اسٹوڈنٹس، کہ جن کے ذریعے سے شیطان انسان پر وار کرتا ہے اور وہ اسے برائیوں میں لگاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، رب کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. اگر ہم ان 2 باتوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی آج کے دور میں شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے. نمبر 1، سوشل میڈیا کا مس یوز. سوشل میڈیا پر جو لوگ چھائے رہتے ہیں نا، سوشل میڈیا پر جو 2-2 3-3 گھنٹے گزارتے ہیں، رات کو 1-1 2-2 بجے تک جو سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، ایف بی پر اور مختلف پتہ نہیں کیا کیا آلہ بلائیں آ چکی ہیں. اگر اسٹوڈنٹس جن کو کل اپنا آنے والا کل بہتر بنانا ہے، اگر وہ راتوں کو 2-2 3-3 بجے تک سے سوشل میڈیا پہ بےہودہ قسم کی فلمیں دیکھیں، گندی ویڈیوز دیکھیں، معاذ اللہ بے حیائی کے مناظر دیکھیں، اپنی آنکھوں کو ناپاک کرتے رہے، اپنے باطن کو خراب کرتے رہے، تو مجھے بتائیں ان کا کل آنے والا کل کیسے برائٹ ہوگا؟ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. چاہے وہ اپنے کزنز کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، خالہ کی بیٹی سے بھی پردہ ہے، چچا کی بیٹی سے بھی پردہ ہے. اب کوئی ان سے ہنسی مذاق کرے، ان سے فری ہو جائے، تو یہ بھی ایک شریعت نے باؤنڈری رکھی ہے نا ہمارے سامنے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے. اب کوئی جناب ان سے ہنسی مذاق کرے، ان سے جو ہے وہ ہاتھ ملائے، ان کے ساتھ گھومے پھرے، باتیں کرے، تو یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے. اور گناہ، یہ ہر گناہ رب کے ساتھ جنگ ہے، یقین مانے. اور رب کی نافرمانی والا یہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کسی کو کامیابی مل نہیں سکتی. اگر ہم کامیابی بھی چاہتے ہیں، ہم رب کی مدد بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزاریں،
تو اس کے لیے اللہ کی نافرمانی چھوڑنی پڑے گی اور سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کر دیں. جتنی ضرورت ہے آپ اتنا استعمال کریں, وہ بھی اچھا اور جائز استعمال کریں. آج کسی کا موبائل ہم لیں, ذرا آپ کا موبائل چیک کرنا ہے, کیوں گھبراہٹ ہو گئی؟ کیوں گھبراہٹ ہو گئی؟ کیوں بے چینی ہو گئی بھائی؟ کیوں ہسٹری چیک کرنے میں ڈر لگ رہا ہے جی؟ اگر غور کریں کیوں ڈر لگ رہا ہے جی؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے, کسی نے ساری ہسٹری ڈیلیٹ بھی کر دی, ٹھیک ہے, کسی نے ساری ہسٹری ڈیلیٹ بھی کر دی, لیکن وہ چیزیں اعمال نامے میں تو لکھی ہوئی نا. یہاں کی رسوائی سے تو بچ گئے ہم کہ ہسٹری ڈیلیٹ ہو گئی, کسی کو پتا نہیں چلا میں نے کیا دیکھا, ٹھیک ہے. کل قیامت کے دن اگر وہی اعمال نامہ سب کے سامنے پڑھ کے سنانا پڑا, کیسی شرمندگی ہوگی, کیسا افسوس ہوگا, کیسی رسوائی ہوگی. یار ہم تو اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے, اتنا گندا اور گھنونا انسان تھا. ایک ایگزامپل میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ہم میں سے کسی کو یہاں کھڑا کر دیا جائے, کہا جائے کہ 24 گھنٹے میں جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, سنا ہے, جو کیا ہے, ذرا بیان کرو. ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ یہ بیان کریں؟ جب یہ چار دیواری میں چند اسٹوڈنٹس میں ہم نے جو اپنے پرسنل روم میں یا کسی جگہ پر بھی کوئی چیز دیکھی, وہ ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے, تو وہاں تو انبیاء اکرام ہوں گے. تمام انبیاء اکرام کے سامنے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین کے سامنے, جن سے ہم ڈرتے تھے, چھپ کر کوئی گناہ کرتے تھے, وہ بھی وہاں ہوں گے. ان کے سامنے اگر یہ سب کچھ پڑھ کے سنانا پڑا, مجھے بتائیں کس قدر شرمندگی ہوگی. پلیز اپنے حال پر رحم کریں, وہ چیزیں نہ دیکھیں. آج آپ کو میں صحیح عرض کر رہا ہوں, بہت سارے نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, بہت سارے جوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی. بہت سے نوجوان اس لائق ہی نہیں رہے کہ ان کی شادیاں ہوں. میں بہت زیادہ اوپنلی میں کیا بولوں اب آپ کے سامنے, لیکن جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے. جو بندہ دیکھتا ہے نا, وہی کرنے کا دل چاہتا ہے. جیسے مناظر دیکھے ہیں, جیسی ویڈیوز دیکھے, وہی کام کرنے کے لیے نفس جو ہے نا اندر سے موٹیویٹ کرتا ہے, ہیجان پیدا کرتا ہے کہ یہ کر, تو نے جو دیکھا ہے. چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ نفس کا غلام بن کر انسان پھر وہ کاموں کی طرف چلا جاتا ہے جدھر وہ بربادی کا راستہ ہے, ناکامی کا راستہ ہے, رب کی ناراضگی کا راستہ ہے. تو پلیز اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بچائیں. بچائیں گے؟ اور یہاں یعنی آپ کا ایک دم وہ ہنسنا اور میری اس بات پر جس طرح آپ نے ریئیکٹ کیا, جو آپ کا انداز تھا, اس سے بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کی, کہ ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ اللہ سے ڈرتے رہیں, یہ سوچتے رہیں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. یقین مانیں, الحمدللہ مسلمان ہے, اور مسلمان کا یہ یقین ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ کنسپٹ ہے کہ میں اگر چیٹی کے سوراخ میں بھی کسی طرح اگر چھپ جاؤں تو میں وہاں بھی اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا. ایسا ہے, ہم رب سے چھپ نہیں سکتے. ساری دنیا سے چھپ جائیں آپ, ذرا پردہ ہلا تو گھبرا گئے. موبائل دیکھ رہا ہے کوئی شخص, دیکھتے دیکھتے پردہ ہل جائے, گھبرا گیا, کون آ گیا. دروازہ کسی نے نوک کیا, گھبرا گیا. کیوں گھبرا گیا؟ ایسا کیا دیکھ رہے گا بھائی؟ پردہ اڑ گیا ہوا سے, گھبراہٹ ہو گئی, کوئی آ گیا. لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. بندوں سے ڈرتے ہیں, بندے کو بنانے والے خالق سے نہیں ڈرتے. تو چلیں آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی آنکھوں کو گناہوں بھری چیزیں دیکھنے سے بچائیں گے. اور ایک اور چیز, کیونکہ آنکھیں, میں نے کہا نا کہ اس وقت یہ دور ایسا پرفتن دور ہے, ایسا پرفتن دور ہے. مزید کتنا منٹ ہے میرے پاس وقت ہے؟ جی, صلی اللہ علی محمد. جی, اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے کہا نا جو آنکھیں دیکھتی ہیں اس کا مطالبہ کرتی ہیں. اب جناب سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کہ لڑکا بغیر لڑکی کے ادھورا ہے, لڑکی کا یہ ذہن بن رہا ہے کہ بغیر بوائے فرینڈ کے میں ادھوری ہوں.
नौजवान सोचते हैं वो नहीं मिली तो मैं जान दे दूंगा जी, फुला के लिए मैं फुला काम कर जाऊंगा। ये सब गुनाहों भरे काम है, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सोशल मीडिया। वो चीजें हमारे सामने लाकर रखी जा रही हैं कि जिसको देखकर दिमाग खराब हो रहे हैं, दिल और ज़हनियत खराब हो रही हैं। आज सोशल मीडिया पे यही सारी स्टोरियां है ना, प्यार मोहब्बत की स्टोरियां हैं। अब स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाने वाले कितने हैं जो वाकई पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। एक तादाद तो सिर्फ इसी काम के लिए जाती है। तो ये वो बातें इसलिए बयान कर रहा हूं आपके सामने ताकि हम इन चीजों से अपने आप को बचाएं और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने पर काम करें। जिस मकसद के लिए हम स्कूल कॉलेज में आते हैं उसी काम के लिए हम आए। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है? अच्छा, कोई नियत ऐसी करते हैं कि इंशाअल्लाह हम सोशल मीडिया से जो हमारे अकाउंट्स बने हुए उसको डिलीट कर देंगे? अगर हाथ उठाकर नियत कर लें। तो वाकई आप यकीन माने आपको बहुत टाइम मिलेगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मैं सच्ची अर्ज कर रहा हूं, सच कह रहा हूं, आप ये करके देखें, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ये जो मैं कह रहा हूं ना, आप करके देखें, आपको सुकून मिलेगा। आपका पढ़ाई में भी दिल लगेगा, पढ़ाई में दिल लगेगा। फिर इसके साथ साथ आपका टाइम बचेगा। आज टाइम मैनेजमेंट पे बड़ी बातें की जाती हैं, घंटों बातें करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला दे रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट का उसूल पता है आपको क्या है? टाइम मैनेजमेंट का उसूल यह है कि जब आप टाइम की कदर करना शुरू कर दे, वो मैनेज होना शुरू हो जाएगा। बात समझा पाया आपने? जब अपने वक्त की आप कदर शुरू कर देंगे, आपका वक्त मैनेज होना शुरू हो जाएगा। अगर 2-3 घंटे को सोशल मीडिया पर देता है और अगर आज वो नियत करके जाए कि मैं अब सोशल मीडिया का जरूरत के वक्त, सिर्फ जरूरत के लिए वो भी सही इस्तेमाल करूंगा और बुराइयों से बचूंगा, अगर उसके 2-3 घंटे बचते हैं और उसमें वो कब्र और आखिरत की तैयारी करे, कुरान पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, जिक्र अस्कार कर ले, आप बताएं उसकी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत अच्छी होगी या नहीं होगी? तो क्या आज हम सब पक्की सच्ची नियत कर लें? यानी हमारी इंतजामिया की तरफ से ये हमें खुशखबरी मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत भरे इज्तिमा और बयान की बरकत से हमारे स्टूडेंट्स ने जो नियतें की थी उस पर अमल भी कर रहे हैं। क्या मैं ये उम्मीद लेकर जाऊं? मैं यूं कह लीजिए, आपके पास बयान करने बहुत दूर से आया हूं, एमपी से हाजिर हुआ हूं मैं, एमपी के शहर इंदौर से आया हूं। अब इतनी दूर से आपके पास मैं हाजिर हुआ हूं, तो आपसे मुझे सिर्फ इतनी ये रिस्पांस चाहिए, रिप्लाई चाहिए, आपका साथ चाहिए कि जो आपने कहा है इंशाअल्लाह हम आपकी बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके लिए एक आखिरी में बात अर्ज करूं कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो। माशाअल्लाह स्टूडेंट्स में भी काम होता है, नेकी की दावत आम की जाती है, वीकली बयान होते हैं। इंशाअल्लाह हम इस तरह शरीक होते रहेंगे तो ज़हन बनते बनते इंशाअल्लाह बन जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।